مصباح، آپ نے ایک بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جب اب انگلینڈ کی سیریز ہم کھیل لیں گے تو ہمیں ایک فائنل کمبینیشن پتہ لگ جائے گا T20 ورلڈ کپ کے لیے. جی جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب آپ ویسٹ انڈیز پہنچ گئے ہیں تو اب وہ فائنل کمبینیشن میں ایک اسکواڈ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہے جی، وہ پتہ لگ گیا جی آپ کو؟ تھینک یو. دیکھیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، فائنل کمبینیشن میں نے کہا تھا بالکل، اور وی آر نیئر ٹو دیٹ. اوبویسلی ابھی بھی پرابلمز ہماری ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ سیم پرابلم ہے کہ مڈل آرڈر ہمارا ابھی بھی بیٹنگ میں اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہا جس طریقے سے ٹاپ آرڈر کر رہا ہے. بٹ اوبویسلی مور اور لیس ہماری جو 8 یا 9 پلیئر ہیں پلینگ 11 کے، وی نو کہ وہ یہ ہیں، اور ان کی جو ریپلیسمنٹس ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے. تو ہم نے اس طریقے سے ہمارے رزلٹ نہیں آئے، بٹ اسٹل آئی تھنک کہ وہ اس کمبینیشن کا میں آئیڈیا ہے کہ وہ کون سا کمبینیشن. دیکھیں، ریزلٹس جو ہے وہ پریویس یہ انگلینڈ سیریز سے پہلے جو ہم 2 سیریزیں 3 سیریزیں کھیلے اس میں ریزلٹس بہت بہتر تھے. اوبویسلی ایک جو ایریا ہمارا ابھی بھی جہاں پہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں کہ مڈل آرڈر میں انفارچونیٹلی حفیظ اس طریقے سے رنز نہیں کر پا رہا جس طریقے سے اس نے پچھلے سال میں کیے، اور نیچے بھی 5ویں 6ٹھے نمبر پہ بھی کنٹریبیوشنز ابھی تک نہیں اس طریقے سے آ رہے جس طرح ہمیں چاہیے. تو اوور آل مجھے لگتا ہے کہ ٹیم بہتر ہے، بٹ اسٹل اگر یہ 2 چیزیں ہماری فنکشن کرنے شروع ہو جائیں، یہ 2 ٹیمیں، یہ 2 جگہیں ہمارے لیے جو امپورٹنٹ پلیسز ہیں، اگر کنٹریبیوٹ کرنا شروع ہو جائیں ٹاپ آرڈر کے ساتھ، تو میرے خیال میں اور زیادہ ہماری بہتری کے چانس ہیں. اوور آل جو ایک چیز ہے کہ 3 ڈائمینشنل پلیئرز ہیں، وہ ان کی بڑی امپورٹنس ہے، جس طریقے سے پرفارمنسز ان کی بہت امپورٹنٹ ہوگی، جس میں لوور مڈل آرڈر بھی آپ کی آ جاتی ہے. 3 آل راؤنڈرز کھیلتے ہیں موسٹلی، ہمارے شاداب کھیلتا ہے، حسن علی کی جو پرفارمنسز ہے ود دا بیٹ اور بال، اور پھر نواز عماد وسیم کھیلتا ہے. آئی تھنک اس سے بھی ٹیم کو کافی اسٹیبلٹی ملتی ہے. بٹ مین چیز جو بیچ میں لنک ہے میرے خیال میں تھوڑا سا جو کنسرن ہے وہ مڈل آرڈر کا ہے، لوور مڈل آرڈر کا اسپیشلی. جی السلام علیکم مصباح اعظم خان کے بارے میں ذرا بتائیں. ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی ایکسپیریمنٹ تھی جو کہ کامیاب نہیں رہی، یا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی اس طریقے سے ایک اننگ صرف آپ کہہ سکتے ہیں، ایک میچ میں وہ 2-3 بال کھیلا اور دوسرے میچ میں ایک اننگ ہوئی ہے ابھی تک. اوبویسلی میرے خیال میں اور کھیلے گا تو پتہ چلے گا زیادہ، کیونکہ نمبر 6 پہ جب آپ ایسی سچویشن میں جاتے ہیں، نمبر 5 یا نمبر 6، کہ جب آپ کے پاس 12 کی ایوریج ہے یا آپ نے 12-14 کی ایوریج کرنی ہے، تو آپ کو یہ ایک اننگ سے کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ، کیونکہ وہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں آپ نے جانا ہی جانا ہے اسکور کرنا. تو آئی تھنک اسٹل یہ سیریز ہے، لیٹس سی کیسے ہم نے اس کو اور دیکھنا ہے اس چیز کو. وہاں پہ رول ہی جو بھی پلیئر جاتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئک رنز چاہیے تو آپ نے چانسز لینے. Last question, Abbas, Ehtisham and Shah Faisal, please. مصباح، مڈل آرڈر کی بات تو آپ نے کر دی ہے کہ وہ آپ کا مین کنسرن ہے. بالنگ کی بات نہیں ہوئی ابھی، بالنگ میں کیا کنسرن ہے؟ جی بالنگ میں انگلینڈ سیریز میں اوبویسلی اس طریقے سے پرفارمنسز ہماری نہیں ہوئی جس طریقے سے ہم نے ساؤتھ افریقہ میں بالنگ پرفارمنسز تھی ہماری، یہ ایون ہوم سیریز میں تھی. کنسرنز رہے ہیں ہمارے امپورٹنٹ سٹیجز پہ، بڑے بڑے اوورز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑا فرق پڑا ایک سیریز میں. تو وی آر ورکنگ آن دیٹ. کچھ بھی بہت سارے ریزنز ہو سکتی ہیں، بٹ آئی تھنک بالنگ ہماری اس طریقے سے نہیں تھی جو پریویس سیریز میں تھی. بہت گنجائش ہے اس میں بہتری. تھینک یو. مصباح السلام علیکم، میں احتشام بول رہا ہوں. اب جی پوچھنا یہ تھا کہ اب
जो कंडीशंस है वो इंग्लैंड से एंटायरली डिफरेंट होंगी वेस्ट इंडीज में. वहां तो हमें फिर भी टाइम मिलेगा एडजस्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस हमारी उसके मुताबिक नहीं आई. यहाँ पे 2-3 दिन के बाद मैच खेलना होंगे, तो क्या इसमें देख रहे हैं कि एक्लिमेटाइज हो जाएंगे खिलाड़ी इतनी जल्दी? जी एहतशाम भाई, बात यह है कि इंग्लैंड में जो सबसे बड़ी चीज थी कि भाई आप खेलते हुए नहीं आ रहे थे. जब आपने शुरू किया तो आप T20 फॉर्मेट से आ रहे थे और प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम था. सीधा आप वनडे खेलने गए और फिर आप अंडर प्रेशर हुए. वो 20 ओवर की क्रिकेट से 50 ओवर में जाना, वो एक मेन डिफिकल्टी थी मेरे ख्याल में. उसके बाद जैसे जैसे खेलती गई टीम, परफॉर्मेंसेस बेहतर हुई हैं टीम की. यहाँ बेहतरी ये है कि हम खेलते हुए आ रहे हैं. हम रिसेंटली बिल्कुल हमने एक टॉप की टीम के साथ T20 सीरीज खेली है, तो मेरे ख्याल में वो एक मोमेंटम और फ्लो में आ रहा है. ओवरऑल कंडीशंस मुझे लगता है कि इंग्लैंड में भी जो हमें मिली हैं वो ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज टाइप की कंडीशंस मिली हैं, जो नॉर्मली पाकिस्तान और अबू धाबी, दुबई वगैरह में जो कंडीशंस जो आखिरी 2 मैच खेले वो स्लो पिचेस पे खेले. तो आई थिंक यहाँ पे भी इस तरह की पिचेस होती हैं और मुझे लगता है कि यहाँ वो मुश्किल नहीं होगी क्योंकि हम मैचेस ऑलरेडी खेलते हुए आ रहे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई, शाह फैसल. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मिसबा भाई, आपने कंडीशंस की खुद ही बात कर दी. ऑन रिफ्लेक्शन इंग्लैंड की सीरीज में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो कंडीशन रीड करने में और उस हिसाब से प्लेइंग 11 खिलाने में गलती हुई कहीं? देखिए, बाद में आफ्टर थॉट्स होती हैं इन एनी कंडीशंस. मेरे ख्याल में हम जितने भी मैचेस खेले हैं, हम एक बैलेंस जो बॉलिंग अपना हमारे बैलेंस था वो रखा हमने. मतलब ना वन डायमेंशनल कहीं पे भी हमने कोशिश की है कि हम बॉलिंग अटैक के साथ ना जाएं. नॉर्मली ये दूसरे मैच की बात है कि जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पे बात हुई कि जी कंडीशंस ऐसी थी, इंग्लैंड ने 2 लेग स्पिनर खिलाए और मुइन था तो हमने क्यों नहीं स्पिनर खिलाया एडिशनल. तो आप देखें तो हमने तो हर मैच में हमारे पास 3 स्पिनर्स थे. हमारा एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहा है, लेग स्पिनर खेल रहा है और तीसरा स्पिनर हमारे पास हफीज है. 12 ओवर्स तो हमारे पास उसके थे. तो इसलिए टीम के बैलेंस को देखते हुए और फिर बैटिंग को देखते हुए 6 प्रॉपर बैट्समैन खेले हैं और 5 पूरे बॉलर खेले हैं और छठा बॉलर हफीज है आपके पास, तो 12 ओवर तो हमारे पास उस मैच में भी थे और एडिशनल फिर स्पिनर हमने अगले मैच में खिलाया और उसमें भी ऑब्वियसली इंग्लैंड का भी अगर कम्बिनेशन देखें तो वो सिमिलर सॉर्ट ऑफ कम्बिनेशन. आप कभी भी वन डायमेंशनल उसके साथ नहीं जाते किसी मैच में, क्योंकि किसी भी पिच पे आपको कई दफ़ा फास्ट बॉलर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो बैकअप आपको चाहिए होता है. तो ये ज़रूर है कि जी उसमें आफ्टर थॉट्स पर होती है कि हाँ जी पहले बैटिंग की है या बाद में बैटिंग की है. समटाइम्स आप उसको देखते हुए स्ट्रेटजी करते हैं, टीम को देखते हुए. T20 क्रिकेट में 1-1.5 घंटे में कोई ऐसी चेंज नहीं आ जाती पिच पे कि आप कहें कि बहुत बड़ा एडवांटेज, कोई टेस्ट मैच नहीं है. तो ये बेसिकली आप कहेंगे कि एक टैक्टिकल मूव भी होती है अक्सर औकात. आप जब अच्छी क्रिकेट नहीं खेलते, चाहे पहले खेल रहे हो या बाद में खेल रहे हो, तो वही मार्जिन ऑफ जो आपका डिफीट होता है या मार्जिन ऑफ विक्ट्री होता है. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच मिसबा भाई. हम अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिस सेशन पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह वहां से वीडियो तक. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू इब्राहिम. थैंक यू. फैजान भाई. थैंक यू इब्राहिम. जी वालेकुम अस्सलाम. मिसबा, इंग्लैंड के बाद अब हम वेस्ट इंडीज आ गए. एक थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम क्या कंसर्न है, जो अभी एक रिपोर्ट आई थी वेस्ट इंडीज के कैंप से कि प्लेयर को कोविड हुआ है, और क्या उसका कुछ प्लेयर की नफ्सियात पे असर पड़ रहा है कि प्लेयर पे इस तरह के वाकयात आ रहे हैं. ऑफ कोर्स प्लेयर्स बबल आफ्टर बबल भी चल रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैसा करें, और ऑफ कोर्स जब सीरीज होगी तो कितना एक चैलेंजिंग टास्क होगा टीम के लिए टू कम बैक आफ्टर अ डिफीट फ्रॉम इंग्लैंड.
دیکھیں اوور آل اگر ہم بات کریں اس سارے سینیریو کی، تو اب دنیا میں ہر جگہ جو بھی سپورٹس ہو رہی ہیں سینیریو سیم ہی ہے. انگلینڈ میں بھی آپ نے دیکھا جو بھی ہوا وہاں پہ، اس کے ساتھ ہی ہم نے چلنا ہے، اس کے ساتھ ہی سپورٹس نے چلنا ہے. تو کنسرن ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، پلیئرس کا بھی ہوتا ہے، ہمارا بھی ہے. اور یہاں پہ جو لوگ ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ ہے، پھر ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ ہے، سب کا کنسرن ہے. اینڈ obviously they are just trying to make sure کہ سب کی سیفٹی ہو، سب سیف اینڈ ساؤنڈ انوائرمنٹ میں کھیلیں. اوور آل کووڈ میں کھیلنا اس نفسیاتی طور پہ ظاہر ہے دباؤ آپ پہ وہ رہتا ہے، جس قسم کے حالات، کوارنٹین ہوتا ہے، ببل میں رہتے ہیں آپ، ایکٹیویٹیز نارمل نہیں ہوتی، وہ سوشلائزیشن نہیں ہوتی، اور ببل ٹو ببل آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات تو ہیں. بٹ اب کرکٹ اسی طرح چلنی ہے، باقی سپورٹس بھی اسی طرح چلنی ہے. تو میرے خیال میں اس کو آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے، اور ابھی تک کرکٹ چل رہی ہے. جہاں تک بات ٹیم کی ہے کہ ٹیم اس طرح کی پرفارمنس کے بعد انگلینڈ میں یہاں پہ کیسے کم بیک کرے گی، تو آبویسلی میرے خیال میں اس کو اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ یہ ورلڈ کپ کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اور ورلڈ کپ کے لیے تیاری ہو رہی ہے ہماری، تو ایچ اینڈ ایوری گیم از امپورٹنٹ فار اس. سو ہم نے اپنی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے یہاں سے. نو ڈاؤٹ وٹ ایور ہیپنڈ، انگلینڈ میں جو کچھ بھی ہوا، ٹاپ کی ٹیم تھی اور کنڈیشنز تھیں ان کی، جو بھی پرفارمنس ہوئی ہم نے اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے اور کوشش کرنی کہ اس سیریز میں اچھا کریں، اس سیریز کو جیتیں، اور وہ جو ایک تھوڑا سا کانفیڈنس آپ کا شیٹر ہوتا ہے ہارنے کے بعد، وہ دوبارہ سے بلڈ کرنے کی کوشش کریں.